أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وكما قال الله تعالى في مقام آخر في شأن حبيبه تعظيما وتكريما وتسليما وتحريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي كلمة البركة بذات محيا وتعطر إلى غالب ورجع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جانشین حضرت پیر مہدی شاہ رحمۃ اللہ علیہ والحاج محترم المقام جلیل فرموشی طول اللہ عمرہ شہزادگان پیر مہدی رحمۃ اللہ علیہ، مجلس میں موجود ذی وقار بزرگ ہستیاں جو ہمارے درمیان موجود ہے، علماء اکرام، مشائخ اعظام اور سامعین میں اہل نسبت، شیخان اولیاء، غلامان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وقت تو اختتامی مراحل پر ہے، ان بڑوں کے سامنے کچھ کہنا بے ادبی ہے، حکمن کہہ رہا ہوں، اس بات میں رکھ کر اپنی بات کو سمجھ لو. ضرور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل ذکر سے پوچھو جو کچھ کے نہیں جانتے. ضرور قرآن حکم دے رہا ہے، قرآن شریف کی آیت ہے، مولا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل ذکر ہے، جو اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو جو کچھ کہ تم نہیں جانتے. بزرگوں، اب نہیں جاننے سے مراد کیا ہے؟ جبکہ ہمارے سامنے مکمل قرآن موجود ہے، سیاہ ستہ موجود ہے، احادیث کے 6 کتابیں موجود ہے، علم فقہ موجود ہے، کئی علوم ہمارے سامنے موجود ہے. پھر مولا تعالیٰ یہ کس طرف لے جا رہے ہیں بندے کو؟ کیا سوال کرنے کی طرف، کی چاشنی کی طرف، اور کیا اشارہ دے رہے ہیں بندے مومن کو؟ اور پتہ کس کا بتا رہے ہیں؟ اہل ذکر کہہ رہے ہیں مولا تعالیٰ، اہل علم نہیں، عابد نہیں، عبادت کرنے والا نہیں، اہل ذکر سے پوچھو. بزرگوں، جو اللہ کی یاد میں مست رہتا ہے، مگن رہتا ہے، جو ڈوبا ہوا رہتا ہے، جو اس مستی میں رہتا ہے، قرآن مولا تعالیٰ حکم دے رہے ہیں سوال کرنے کا. اور ہم کو جاننا یہ ہے کہ اہل ذکر کی اگر وضاحت میں جائے، اگر کون ہے اہل ذکر سے مراد؟ اگر آج ہم اس دور حاضر میں نظر ڈالیں تو ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں صاحب نسبت جو ہوتا ہے، صاحب سجادہ جو ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس خلافت ہے یا خالی آفت ہے. ہم جو صاحب خلافت ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس سب کچھ رہتا ہے. جو صاحب نسبت ہوتا ہے، جو سجادہ ہوتا ہے، نہیں بزرگوں، قرآن کہہ رہا اہل ذکر کی شرط لگا رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا جو صاحب سجادہ ہے، جو صاحب خلافت ہے. نہیں، مولا کو معلوم ہے، اگر صاحب خلافت بولے تو معلوم ہے انہیں خلاف کرنے والا یا خالی آفت والا، اس کو نہیں معلوم. آج ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو سوال جو کرنے جا رہے ہیں کس سے، ہم کو خود پتا نہیں ہے، مگر قرآن جو وضاحت کر رہا ہے اہل ذکر جو ہے اس سے سوال. اہل ذکر ہوتے کون ہیں میرے دوست؟ اہل ذکر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ ہم ان تک کیسے جڑے؟ کیا معاملہ ہوتا ہے اہل ذکر کا؟ بزرگوں، ہم جب ذکر کرتے ہیں تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں، ہے نہیں؟ اب ہم کیا ہے، گن کے پڑھتے، گن کے لیتے. ہمارا معاملہ یہ ہے، استغفار پڑھ لیے، درود پڑھ لیے، ہم جو ہے صرف جسمن ذاکر ہے،
ہمارا جو ذکر ہے نمازیں پڑھ لیے، موقع مل گیا، اگر اہل نسبت مرید ہے پاسن پاس کر لیے، یا نقشبندی یا جو بھی سلسلے کے جو اپنے ذکر و اذکار ہیں ہم وہاں تک محدود رہتے ہیں، کیا قرآن یہ ذاکر کی طرف اشارہ کر رہا نہیں میرے دوست؟ ایک ذاکر وہ ہوتا ہے جس کا جسم و قلب و روح سے سارے اشیاء اس کے ذکر میں فنا رہتے ہیں۔ ذاکر جو ہوتا ہے ذکر اسمی، ذکر پہلی، ذکر وصفی، ذکر ذاتی میں فنا رہتا ہے۔ بس وہ جانتا ہے تو مولا ہی کو جانتا ہے، اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کو دیکھتا ہے، اسی کو سنتا ہے، اسی کو پاتے رہتا ہے۔ ذاکر کی یہی کیفیت رہتی ہے، جو اللہ کے ذکر میں رہتا ہے اس کے پیش نظر یہی مطلوب رہتا ہے، کچھ اور نہیں رہتا میرے دوست۔ جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اسی لیے قرآن ایک اور جگہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، ارے کسی باخبر سے پوچھو۔ بزرگوں کس کی خبر رکھنے والا؟ ارے جو جس کی، اور بزرگوں یاد کسے کیا جاتا ہے؟ یاد کرنے کے لیے دیکھنا شرط ہے، بن دیکھے تو یاد نہیں کر سکتے۔ اگر میں بول دوں چار مینار آسان ہے، قطب مینار آسان ہے، اب میں بول دیا فلانا حضرت کی گنبد لاؤ جس کا آپ سنے ہی نہیں، فرسٹ ٹائم نام بولے، حضرت کہاں سے لیں گے؟ تصور میں ہم دیکھیں گے۔ مگر یہاں کیسے ہم مولا کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد۔ بزرگوں یاد کا تعلق یاد رکھے دیکھنے سے ہے، جو دیکھ چکا ہے وہی یاد کر سکتا ہے، بن دیکھے والا یاد نہیں کر سکتا ہے۔ بزرگوں یہ جو قرآن ہے نا، کل آیت ظاہر و باطن، ہر آیت اپنا ظاہر بھی رکھتی ہے، باطن بھی رکھتی ہے۔ یہ ظاہر میں 72 فرقے بنے میرے دوست، باطن جانتے تو صرف ایک ہی فرقہ رہتا تھا، بقول حضرت جامی علیہ رحمہ کے سب سے اچھا فرقہ عاشقوں کا ہے، اس میں بحث دوئی کی نہیں ہے، ایک ہی بحث ہوتی ہے، ایک کا ہی دیوانہ رہتا ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے، حضرت جامی علیہ رحمہ اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں منم محو خیال و نمی دانم کجا رفتم، میں اس کے خیال میں ایسے گم ہوں، ایسے فنا ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ حضرت جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ارے مولا کو یاد کر تو ایسے کر، کوئی مقام و مرتبہ پیش نظر نہیں رہنا میرے دوست۔ اب ہمارا عالم ایسا ہے، اب بڑی درگاہ بڑے پیروں کو دیکھ کے سمجھتے ہم حضرت کی خدمت کر لیے، دیگچا اٹھا لیے، چپل اٹھا لیے، چمچہ اٹھا لیے تو ہمارے کو بھی دسترخانہ لپٹ دیتے، یہی دھندا چل رہا۔ آج صرف پیری مریدی اسی نام کی رہ گئے میرے دوست، ہم کو مطلب نہیں ہے یہاں کیوں آ رہے ہیں، اور یہاں ملتا کیا ہے، کس کی لگن میں آنا ہے، کس کی دھن میں آنا ہے، اور کیا مستی میں جانا ہے، ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں، وہ ہے نا حقیقی کڑوا جملہ ہے، وہی تعویذ دیتا ہے جو سب سے بڑا بے روزگار ہوتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کا کڑوا سچ ہے۔ ہم تعویذ بھی اس کے پاس لینے جاتے ہیں جو ہر کاروبار بزنس سے بیزار ہو کے آخر میں یہ دھندا لے کے بیٹھتا، اچھا گورکھ دھندا ہے، می پوجا تو پوجا، میری پوجا کر میں تیری پوجا کروں، یہ ہے میرے دوست۔ خانقاہوں میں یہ سارے بہزاں سب باہر ہے میرے دوست، یہاں صرف اللہ ہی اللہ ہے میرے دوست۔ اللہ والوں کے پاس صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، دوسرے چیزاں سو باہر چھوڑ کے آنا ہے۔ اگر یہاں بھی وہی لے لیے پنچات، پھر کیا رہ گیا فرق؟ بزرگوں حضرت جامی علیہ رحمہ جو فرما رہے ہیں، اس کے خیال میں ایسا گم ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں۔ حضرت جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عاشق کے لیے یہ شرط ہے، اگر آپ محبت کر رہے ہیں، آپ وہ سب دیکھنا نہیں ہے میرے کو جنت مل جائے گی، میرے کو وہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، فرما رہے ہیں یہ شرک ہے بولے تو عاشق بھی، اور تیرا یہ دعویٰ تیرے اندر خواہش ہی پیدا کیسا ہوگی؟ مطلب چاہے تو یہ ہے کہ ان کو خلافت، اب ہماری ظاہری محبت کیا رہتی، تھوڑی جو ہے تو صورت معصوم بنا لیتے، حضرت سے بیٹھ جاتے، حضرت کے سامنے نے حضرت دیکھے ہاں پابند ہے، خدمت کر رہا، وہ کر رہا، مل جاتی، سمجھتے ہیں۔ اب جیسی خانقاہ ویسے مریدہ میرے دوست، ہم کو سارے چیزوں میں جانا نہیں ہے، مگر حقیقت میں جو معاملہ ہونا، حضرت جامی علیہ رحمہ جو فرما رہے ہیں عاشق کی جو کیفیت ہے، نہ مقام نہ مرتبے کی خواہش نہیں رہنا اس کے پاس، کوئی مطلب نہیں، اسے یہ پتا ہی نہیں رہنا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اس سے مطلب نہیں، جنت یا دوزخ اس کا اختیار ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بندے کی محبت میں یہ بھی شامل رہنا
تو چاہے تو مجھے جہنم میں ڈالے، اس پہ بھی راضی رہنا. کیوں؟ ہم ان سے محبت کے، ان کا اختیار ہے، وہ چاہے ہم کو اپنا یا دھتکار دے. یہ شرط لازم نہیں ہے کہ ہم محبت کریں تو وہ بھی محبت کرے. مگر اللہ والے فرماتے ہیں میاں، قرآن میں مولا یہ بھی بتائی گی، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے. اللہ والے فرماتے ہیں ارے میاں ان کے اختیار میں یہ ہے کہ جسے چاہے انہیں رزق دے دے، جو ان کو چاہنے والا رہے کیا اس کو محروم رکھ دے؟ تقاضا، پیمانہ بھی چاہیے میرے دوست. ہم جب محبت کر رہے ہیں تو ہم کو وہ پیمانہ بھی ویسے بنانا ہے. اب میرے کو مستی ملنا، کیفیت ملنا، مقام ملنا، مرتبہ ملنا نہیں میرے دوست. ہم کو اس طرف جانا ہی نہیں ہے. عاشق کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے اندر خواہش پیدا کرے میں فلانا بنوں، مجھ کو وہ ملے یہ ملے. نہیں، تم محبت کر رہے ہیں، یہی بہت سب سے بڑی نعمت مقام و مرتبہ. اللہ نے تم کو اس کے لیے چن لیا ہے. اگر ہم یہ خواہش مراتب اگر رکھ رہے ہیں میرے دوست، ہم عاشق نہیں، ہم جھوٹے. وہ ہم ہماری نفس کی خواہش کے واسطے اللہ کی راہ میں آ رہے ہیں. حقیقت میں ہم اللہ کی طلب میں نہیں آ رہے. اللہ کی طلب میں اگر ہم آ رہے ہیں، سب سے پہلی یہ شرط ہٹا دینا ہے نہیں. اب ہمارے مریدوں میں ہم عموماً دیکھتے ہیں، ارے ہم اتنے سالوں سے پڑھے ہوئے ہیں، سامنے جمعہ آیا، اس کو حضرت خلافت کی دیکھیے چلے گیا. ہمارے پیروں میں ایک پیر ہے شاہ کمال غالب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرا. اب گاؤں کا تھا، خریے کیا تھا، اضلاعوں کا جو خریوں کا جو معاملہ رہتا، زیادہ دین بیزاری، وہاں دین کا زیادہ کوئی وہی نہیں رہتا، تعلیم و تعلم کا سادہ سیدھی سادی زندگی رہتی. حضرت کا نام شہرت سن کے آیا، آ کے یہ سوچ کے آیا کہ حضرت سے مانگ لوں گا میں بھی کچھ. آ کر دیکھا حضرت کے ساتھ پیچھے پیچھے گیا. انہیں کبھی وضو نہیں پڑھا تھا، نماز نہیں پڑھا تھا، بس مسلمان تھا، اللہ کو مانتا تھا، بس اتنا ہی تھا اس کا کام. آیا حضرت کے پیچھے گیا، حضرت وضو کر رہے ہیں سو دیکھا، خود بھی ویسی وضو کرا. سرکار جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. یہ سلسلے غوثیہ کے ہمارے پیروں میں ایک پیر، ان کا واقعہ سنا رہا ہوں. سیم ویسی نقل مارا وضو کی بھی. پھر حضرت کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو نماز آتی نہیں تھی. حضرت کے ویسی رکعت پڑھ لیا، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں صرف اللہ 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 بولتے گئے. حضرت سلام پھیرتے، اپن بھی سلام پھیر دیا. جیسا ہی سرکار ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اٹھ کے چلے گیا. لوگ بولے رات بھر تو انتظار کرا حضرت سے ملاقات کی. آئے تو مریدہ روتی ہے تنے، حضرت کا جو ہے رات میں مراقبے کا معاملہ رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، فجر میں ملاقات. رات بھر انتظار کرا، پھر حضرت کے پیچھے گیا، ملاقات کرے بغیر چلے جا رہا. اب انہیں گاؤں کے انداز میں بولا، آؤ بھائی میں آیا تھا ان کی شہرت نام سن کر کچھ مانگ لوں گا، مگر ان کو دیکھ رہا ہوں انہوں خود محتاج ہے، انہوں کسی اور سے مانگ رہے، انہوں جس سے مانگ رہے میں بھی ان سے مانگ لیتا ہوں بول کے چلے گئے. اب مرید آ رہے تھے نا، ہاں ہمارے حضرت کو ایسا بولا، کیا سمجھ رہا بول کے اللہ بھی ذرا کیفیت میں. حضرت فارغ ہونے کے بعد بولے کہاں ہے، اس کو بلاؤ. بولے حضرت مریدہ، بولے حضرت فلانا فلانا شخص آیا تھا، ایسا ایسا بول کے چلے گیا. بولے اس کو لے کے آؤ. تو بولے بیٹے تو آیا کہاں تھا، گیا کیا؟ بولے تو یہ قصہ سنا. ٹھیک ہے بیٹے جا، جہاں بھی رہے اللہ سلامت. اب مریدہ اٹھ کے بولے حضرت اس کو کیا معلوم توحید کی حقیقت، مولا کی قرب و مستی، ربط و تعلق نہیں معلوم، اس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، اور یہ بول رہا کہ نہیں اللہ سے مانگ لیتا. قربان جائے سرکار کیا جملہ فرما رہے، ارے تم میری صحبت میں اتنے سال رہ کے توحید کی حقیقت کو نہیں سمجھے، نہیں ایک لمحے میں توحید کی حقیقت کو سمجھ کے نکل گئے. بزرگوں یہ جو کیفیت، جو مستی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ جو مانگنا ہے اہل ذکر سے، کیا مانگنا ہے، اور مولا تعالیٰ واضح کر رہے ہیں آیت میں. اگر تم ذکر کی لذت سے، حقیقتوں سے، ذاکر کی حقیقت سے ناواقف ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے ربط و تعلق کو اگر نہیں سمجھ سکتے، جو قرآن کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. بندہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے، مولا وہاں عبدی کہہ رہے تھے. یہ جو ربط و تعلق کے جو تار بج رہے ہیں مولا کے اور بندے کے درمیان، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اہل ذکر کے پاس آنا. اہل ذکر کے بعد یہی ملتا ہے. اللہ کی ذات سے جو ہمارا ربط و تعلق ہونا ہے میرے دوست، اس کے واسطے آنا. اہل ذکر جو ہوتا ہے ہمیشہ مولا کی یاد میں مگن رہتا ہے، گم رہتا، اسی کے واسطے آنا ہے. اب ہمارا معاملہ ایسا رہتا ہے، حضرت کفیری رہے تو اکیلے نہیں ملو، ملتے کاروبار نہیں چل رہا،
بچے پریشان ہیں، کاروبار ڈم ہے، بیمار رہ رہے ہیں، گھر میں برکتیش نہیں ہے، اتنا کما رہے اتنا کما رہے، یہی پنچایتوں میں آج ہم بیٹھے تھے۔ اس سے آگے کی کاروان کی طرف، آگے کی طرف ہم دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے، جانا بھی نہیں چاہ رہے، جبکہ ہم جانتے ہیں خبر کی جو مستی ہے، یہی تو مستی شروع ہو رہی ہے میرے دوست۔ اسی ربط و تعلق کی جو پہلی منزل ہے خبر ہے نا میرے دوست، وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے خبر میں، یہی تو مستی ہے نا۔ کیا بولے تھے حضرت رابعہ بصری رہو یا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خبر کی پہلی رات جب سوالات 300 ہوئے تو یہ بزرگان دین فرشتوں سے سوال کرے، من ربو کا، تم مجھ سے پوچھ رہا ہو میرا رب کون ہے؟ ارے ہم نے جو مولا کی یاد میں ہم نے ہماری ذات کو، ہمارے افعال کو، ہمارے صفات کو، ہماری ذات کو، آثار کو، سب کچھ فنا کر دیا ہے اللہ کی یاد میں، اس کے سوا ہم نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں جانا، کچھ نہیں مانگا، کوئی مطلب نہیں، کوئی طلب نہیں، بے آرزو، بے غرض، بے مطلب زندگی گزار کر آئے، آج ہمارا یہ تماشا تم بنا رہے ہو، ہم سے پوچھ رہے ہو کہ رب کون ہے؟ جاؤ مولا سے پوچھو کہ فرید کون ہے یا پھر رابعہ کون ہے۔ بلکہ حضرت رابعہ بصری تو یہ پوچھے تم کہاں سے آ رہے ہیں؟ بولے ہم اتنی دور سے آ رہے ہیں، آنے کئی سالوں لگتے مگر اللہ کے حول و قوت سے آن کی آن میں آتے۔ پلٹ کے پوچھے کیا تم اپنے رب کو بھولے؟ بولے نہیں۔ تم اتنی اوپر سے اتنی نیچے آ کے نہیں بھولے؟ رابعہ 4 گز زمین نیچے آ جائے تو بھول جائے؟ ارے بلکہ جا مولا سے پوچھ، آج میرا دن ہے، میرا وقت ہے، جا مولا سے پوچھ کہ رابعہ کون ہے۔ ارے جس کے نام کے واسطے کسی نے پوچھا، حضرت رابعہ بصری سے آگے ایک سائل پوچھا حضرت رابعہ بصری کہاں ہے؟ پلٹ کے حضرت رابعہ بصری پوچھ رہے ہیں اگر تم کو بھی مل جائے تو بتا دینا، میں بھی تلاش میں ہوں کہ رابعہ کہاں۔ ارے یہ مستی، یہ کیفیت میں رہنے والے حضرت رابعہ بصری، بزرگ اہل ذکر جو رہتے نا، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے، پیسے والا آیا تو بازو بیٹھ، غریب آیا تو وہاں پر بیٹھ، وہ سب نہیں ہے، مستی والے ایک ہی مستی میں رہتے۔ آنے والا کس مستی میں آ رہا ہے؟ امیر غریب نہیں، مستی میں آ رہا ہے تو آ میرے سامنے بیٹھ، تو جلنے آیا ہے، مولا کی یاد میں فنا ہونے آیا ہے، اسی کی عزت رہتی ہے۔ تو بتانا یہی مقصود ہے میرے دوست، جو قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم جو نہیں جانتے نا، بس یہی نہیں جانتے میرے دوست، اللہ کی یاد میں فنا کیسے ہونا ہے میرے دوست۔ آخری بات رکھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کر لوں۔ قرآن یہ واقعہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا بارہا سنے نا، کہ حسن یوسف پہ جو ہے مصر کے عورتوں کی انگلیاں کٹی ہے نا۔ حضرت زلیخا جب یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھے تو اپنی سہیلیوں میں تذکرہ کرے، ایک باکمال حسن والی ذات رکھنے والی یوسف کو میں نے دیکھا۔ بزرگ ذکر کے تعلق سے بتا رہا ہوں، جسے ذکر اسمی، ذکر فعلی، ذکر وصفی، ذکر ذاتی کی جو مستی اور کیفیت مل جاتی ہے، یہاں تو صرف ظاہری ذکر، ظاہری مستی کا عالم یہ ہے کہ جب حضرت زلیخا ذکر کیے یقین نہیں آیا۔ بزرگوں یاد رکھو، جو اہل طریق ہے، جب آپ کو اپنا پیر کہہ دے تو چپ ہو کے مان لے، دلیل مانگیں گے تو اس کی قیمت بھی بڑی ادا کرنی پڑے گی۔ جب حضرت زلیخا ذکر کیے، سہیلیوں کو شک آیا، ہاں ایسے کیسے ہو سکتا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تم دیکھے چلو ہم بھی دیکھ۔ جب خاص دوست بولے سن کے چپ ہو جانا نا، ان کو شک آیا، نہیں ہم بھی دیکھ، کیا واقعی ایسا اس نے؟ تو انہوں بھی شرط رکھے، اچھا میری بات پہ یقین نہیں، چلو سیپا لے کے کاٹ لیتے، ٹھہرو اب میں بتاتی ہوں کہ حسن یوسف میں کیا مستی محبیت میں نے پائی ہے۔ آپ پا لیے، چپ ہو گئے، شاید تھی کہ اوروں کو بھی دیوانہ بنا دے، ہے نہیں؟ تو انہوں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائے، سارے سہیلیاں آپ کی سیب لے کے ٹھہرے، سیب کاٹتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، اس حسن کو دیکھتے 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 سیب کٹتے کٹتے انگلیاں بھی کٹ گئی۔ بزرگوں، عورت جو ہوتی ہے بڑی نازک ہوتی ہے فطرتاً، طبیعت، مگر قرآن جو بتا رہا ہے مولا تعالیٰ حسن کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو مولا تعالیٰ نے جو ظاہری حسن یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، اس حسن کی یہ مستی، یہ کیفیت تھی
عورت جیسی سنگ پہ نازک رکھنے والی ذات کو بھی پتا نہیں چلا کہ اس کی انگلی کٹ گئی. تو یہ اشارہ کس طرف ہے میرے دوست؟ ایک فنا ہونے والے حسن کی یہ کیفیت کہ عورت جب فرسٹ ٹائم دیکھے خود کو بھول بیٹھی ہے، مگر ارے اللہ والا جو ہوتا ہے، ارے جو فنا نہیں ہے، جس کے حسن کو، جس کے دیدار کو اللہ والا اس کی مستی میں فنا رہتا ہے، اس کے دیدار میں مست رہتا ہے. ارے یہاں تو انگلی کٹی ہے، قبل ان تموت کی مستی میں مرنے سے پہلے لمحہ بلمحہ انہیں مرتے رہتا ہے، مولا کو دیکھتے رہتا ہے، فدا ہوتے رہتا ہے، ہر لمحہ اس کی جان آتے رہتی ہے، جاتے رہتی ہے. اس مقام پہ اللہ والا پہنچ جاتا میرے دوست. فنا ہونے والے حسن کی یہ کیفیت اور مستی، یہ اللہ والے حقیقت خانخواہوں میں یہی چیز ہم کو سمجھنے ملے گی میرے دوست. یہ فنا ہونے والے حسن کی یہ کیفیت، ارے جس کا حسن باقی ہے، لم یزل ہے، جس کو کوئی زوال نہیں ہے، وہ حسن کی مستی اگر مل جائے ہمارے جسم و قلب و روح کو، اگر وہ اس کی ذرا سے چھینٹے بھی مل جائے، قسم بخدا میرے دوست وہی سب سے بڑا کامیاب اور کامران ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے مولا، ہم جو کہتے سنتے کہنے اور سننے سے زیادہ میرے مولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہر عمل میں اخلاص اور اخلاص میں تیری رضا شامل حال ہے. دعا خود دعوان الحمدللہ رب العالمین. اور میں میرے بڑے بھائی